حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع سے کروا دیا، جنہوں نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس 2 باغ ہیں، آدھا تم لے لو، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں تاکہ تم نکاح کر سکو۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ وہ بازار گئے اور تجارت شروع کی، اور کچھ دنوں بعد ہی ان کے پاس اتنا مال آ گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خوشبو لگا کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تجارت کی اور اللہ نے برکت دے دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو رزق دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، بزرگ اور سونے کا ڈلا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک بھوکے شخص کو دیکھ کر اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جنگل میں گئے، اللہ سے دعا کی، اور وہاں انہیں ایک سونے کا ڈلا ملا۔ وہ بھاگے بھاگے اس شخص کے پاس پہنچے اور اسے دے دیا۔ کچھ دن بعد وہ شخص واپس آیا اور کہا، حضرت مجھے سونا نہیں چاہیے، بلکہ وہ راز بتائیں جس سے آپ کو اللہ نے یہ دیا تھا۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اصل طاقت اللہ پر بھروسہ، دعا اور نیک نیتی ہے۔ رزق خود دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر انسان ایمان اور محنت سے کام لے۔ ایک مزدور کی قسمت کیسے بدلی، یہ بہت ہی دلچسپ آپ کا سٹوری ہے۔ ایک مزدور روزانہ سخت محنت کرتا، مگر اسے لگتا تھا کہ اس کا رزق کم ہو رہا ہے۔ ایک دن ایک عالم سے جا کر پوچھا، حضرت میں محنت تو کرتا ہوں مگر برکت نہیں ہوتی۔ عالم نے کہا، کیا تم فجر کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرتے ہو؟ مزدور نے کہا، نہیں۔ عالم نے کہا کہ تم نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ استغفار کرو اور پھر دیکھو۔ اس مزدور نے یہ عمل شروع کیا اور چند ہفتوں میں اس کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ دوسروں کو یہ نوکری دینے لگا۔ دیکھیں، اگر آپ بھی شوال کے ابتدائی 10 دنوں میں ذکر، استغفار، صدقہ اور محنت کریں تو یقین کریں کہ رزق آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا۔ یہ جو آپ کے سامنے میں نے چند ایک واقعات اور سٹوریز رکھی ہیں، ان سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ شوال کے ابتدائی 10 دنوں میں کچھ خاص اعمال کا اہتمام کرنا برکت اور رزق کے حصول کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ رزق کی کشادگی کے لیے قرآن و حدیث میں کئی اعمال کا ذکر ملتا ہے جن پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور اولیاء کرام بھی عمل کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کے حصول کے لیے جو اعمال ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر استغفار کی کثرت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد پاک ہے،
سورہ نو میں، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ نو کا مفہوم ہے۔ دوسرا عمل ہے نماز کی پابندی اور تہجد کی عادت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے رزق کو غنی کروں گا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فقر و فاقہ نہ ہوگا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، صدقہ و خیرات کے حوالے سے، یہ مسلم شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کے اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ جو شخص فجر کے بعد 100 بار یا فتاح ہو یا رزاق کو پڑھے، اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اس پر آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے۔ ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں، شوال کے 10 دنوں میں کچھ خاص اعمال ہیں، یہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور بے شمار مواقع بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے عنایت فرمائے گا۔ یعنی اگر شوال کے ابتدائی 10 دنوں میں کچھ اعمال کر دیے جائیں تو انشاءاللہ اللہ رزق میں وسعت دے گا۔ اور وہ اعمال کون سے جی؟ نمبر 1، روزانہ 100 مرتبہ یا فتاح ہو یا رزاق کو پڑھے، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں، نماز فجر کے بعد استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں، صدقہ لازمی دیں چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، نماز تہجد اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے رزق موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا۔ انشاءاللہ آپ بھی آزمائیں اور اللہ کی برکتوں کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ساری کائنات کے لیے قیامت تک کے لیے ایک مینارہ نور کی طرح ہے، مشعل راہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو مکمل دل کے ساتھ قبول بھی کیا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی اور عمل کر کے دکھایا۔ اگر آج بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی پوری سعی اور کوشش کرتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نہ نازل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم ذات ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہم
ان اعمال پر پوری طرح سختی کے ساتھ عمل کریں جن پر قائم رہتے ہوئے یا جن پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، ائمہ کرام، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سلف صالحین ہیں، اولیاء کرام، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو شامل کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار کرے، اور آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ والی زندگی اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں سرخرو کرے اور کامیابیوں اور کامرانی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔